خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے تھے، اپنے لیے بھی اور اپنے سارے خاندان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب کوئی شخص قرآن کی تکمیل کرتا ہے پھر وہ دعا مانگتا ہے تو 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ فرشتے جب کسی کی دعا پر آمین کہیں اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر گھروں کے اندر بچوں کو بلا کر ختم قرآن کروایا جاتا ہے اور پھر دعا منگوائی جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہی حدیث مبارکہ ہے کہ ختم قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، حدیث پاک کے اندر لفظ آیا ختمہ، کہ قرآن پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ قرآن کا ختم فرماتے تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قاری صاحب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ لینے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کیا ہے۔ ختم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اول سے لے کر آخر تک قرآن پاک کو پڑھ لیا ہے۔ عام طور پر انہی ایام کے اندر فیس بک کے اوپر یہ بات چل پڑتی ہے کہ فلاں کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو ختم کر دیا، تو وہ ختم دوسرے والا سمجھتے ہیں جو فنا کے مطلب میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے قرآن کو بعد اللہ فنا کر دیا۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ وہ ختم قرآن یہ کہا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید جب سورۃ الناس پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے دعائے ختم القرآن، یعنی ختم قرآن کی دعا۔ تو ختم کا لفظ قرآن کے ساتھ ملا لینا یہ کوئی غلط یا ناجائز اور یہ کوئی گناہ والا الفاظ نہیں ہوتا۔ بہرحال اب سب کو خوش قسمتی ہے کہ آج قرآن مجید فرقان حمید کی تدبیر ہوئی، ختم قرآن پاک ہوا۔ جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے اس میں سے صرف ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر ختم شریف بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر چار اعلانات بھی ہیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ حسب توفیق بھی ٹھیک کروایا جائے گا، بلکہ حسب ذائقہ بھی ٹھیک کروایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات نے قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ہم قیامت تک قرآن کی حفاظت کریں گے۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر چند باتیں لکھتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حافظ قرآن قیامت تک رہیں گے۔ حافظ قرآن یعنی قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد رکھنے والے، یہ قیامت تک رہیں گے۔ حافظ قرآن کے ذمہ اللہ نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے کہ تو نے قرآن کے ہر ایک الفاظ کی حفاظت کرنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے لے کر والناس کی سین تک درمیان میں جتنا بھی قرآن ہے، قرآن کے ہر الفاظ کی، ہر لفظ کی، ہر حرف کی، ہر آیت کریمہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے حافظ قرآن کے ذمہ لگا دی ہے۔ یعنی جب تک حافظ قرآن پڑھتا رہے گا قرآن کی حفاظت رہے گی۔ ایسے مزید حافظ قرآن پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت تک قرآن بھی رہے گا، حافظ قرآن بھی رہیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حفاظ کرام کے ذمہ اللہ نے قرآن
پھر ایک گروہ ہوگا علماء کرام کا، جن کا ہوگا علماء کرام کا ہوگا۔ علماء کرام کی ذمہ داری قیامت تک یہ رہے گی، وہ قرآن مجید فرقان حمید کے معانی، اس کے مطالب اور آیات کریمہ سے نکلنے والے، اخذ ہونے والے جو مسائل ہیں، ان کی حفاظت علماء کرام قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ کے فرشتے زمین پر آ جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امت مصطفیٰ کے حوالے کر دی ہے۔ امت سے حافظ قرآن پیدا ہوں گے، امت سے علماء کرام پیدا ہوں گے، امت سے مفتیان اسلام پیدا ہوں گے۔ حافظ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرے گا، عالم قرآن کے معانی کی حفاظت کرے گا، اور مفتیان اسلام قرآن سے نکلنے والے مسائل کی حفاظت قیامت تک کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت کے اندر، کسی حرف، کسی جملے کے اندر آج تک کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی، رد و بدل نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اپنے ذمہ لی، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امت مصطفیٰ کے حوالے کر دی۔ اسی طرح قیامت کا قرآن کی آواز گونجتی رہے گی، قرآن ہر مسجد کے اندر، ہر گھر کے اندر لوگ پڑھتے رہیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو ایک بار پھر آپ تمام حضرات، مسجد کی جو کمیٹی ہے، وہ بھی جو نمازی ہیں، جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، وہ حضرات بھی پھر ایک بار مبارکباد کی مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ہم سب کو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی قاری صاحب جو ہے اپنا ختم شریف پڑھیں گے، ختم کے دوران پھر کرتے ہیں، تو ابھی ختم میں سنتے رہے۔